آپ کو معلوم ہے جیسے کہ پاکستان میں اس وقت ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن بڑی دلچسپ چیز ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کہ یہ کیئر ٹیکر ہے لیکن یہ بہت ہی تیزی سے بہت سے کام کر رہی ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، میرے بھانجے نے مجھے کہا کہ جی یہ پاکستان کی نئی کانسٹیٹیوشن ہے، تو شاید وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ ان اے سینس جو پاکستان کا اکنامک اس وقت ایک کرائسس ہے اور بہت سیریس کرائسس ہے، اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے یہ بھی کہتے چلیں کہ پاکستان کی آرمی نے اس پر بہت مہینوں سے کام کرنا شروع کیا تھا، اگر ہم کہیں سالوں سے تو شاید 1-2 سال سے، اٹ may not be incorrect، تو اس کو اب لے کر کے پہلے ہم نے دیکھا پچھلی گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا، جس میں کہ ملٹری کی کافی ریپرزنٹیشن ہے، نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC کے ملٹری کے جنرل ہیں، اور پھر امپلیمنٹیشن لیول ہر لیول پہ پریزنس ہے، پاکستان کے آرمی چیف اس میں ایز اے اسپیشل گیسٹ آتے ہیں، سب تفصیل پر بات کریں گے کہ یہ کہاں بات جاری ہے، اور یہ بھی کہتے چلیں کہ جو پاکستان کا اس وقت پولیٹیکل معاملات ہیں وہ بھی بہت حد تک اب کورٹس کی طرف چلے گئے ہیں، وہ بھی کس حد تک گورنمنٹس کے پاس ہیں، دیٹس اے بگ کوسچن مارک۔ ہم نے آج دعوت دی اور ریکویسٹ کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کو، اینڈ وی آر گلیڈ کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور بڑی کھری کھری یہ بات کرتے ہیں، ہم کھرے کھرے سوال کریں گے اور کھرے کھرے آپ سے جواب لیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ کاکڑ صاحب آپ۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ لیٹ اسٹارٹ ود SIFC۔ ہم نے دیکھا اپنے انٹرویوز میں اور بات کی کہ جو پاکستان کی آرمی ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی گورنمنٹ میں اور مجھے اسپیس دی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے باہر بیٹھ کے وہ ایک بڑا جوائنٹ ایفرٹ ہے، یہ جو گورنمنٹ جس طریقے سے چل رہی ہے، اور SIFC یہ درست ہے کہنا کہ اس وقت ان اے سینس یہ دس از دا فلکرم، دس از دا پیوٹ اراؤنڈ وچ یہ اس سے وابستہ ہیں بڑی امیدیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ دیکھیں آپ بالکل درست اس کو انٹرپریٹیشن اس کی کر رہی ہیں اور اس کو درست کانٹیکسٹ میں بھی سمجھ رہی ہیں۔ جو ہماری ill گورننس کی ریزنز تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں ڈفرینٹ فورم، پولیٹیکل فورم پہ، انٹیلیجنشیا میں، میڈیا میں سنجیدگی سے 2-3 دہائیوں سے ڈبیٹ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ SIFC میں وہ جو ill گورننس تھی اس کو اپروپریٹ گورننس، کیونکہ گڈ گورننس اتنا زیادہ ایک کلیشے بنتا گیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا مختلف کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپروپریٹ گورننس کی ایک اٹیمپٹ ہے۔ مختلف جو سول انسٹیٹیوشنز تھے جہاں پہ ایک لیگزٹی تھی ٹو ورک فار ڈفرینٹ ریزنز، سم ٹائم ویری رائٹ ریزنز اینڈ سم ٹائم ناٹ دیٹ رائٹ ریزنز، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو ایک آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ملٹری کی ہے اس نے جیل ان کر دیا۔ اچھا اس کے جیل ان سے جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ کر گیا۔ ہمارے جو سول سرونٹس ہے اس میں مجھے ایک ریجنریٹڈ انرجی نظر آ رہی ہے، لوگوں میں کام کرنے کی جو ہے نا وہ ایک نئی اسپرٹ نظر آ رہی ہے، اور بہت زیادہ لوگ فورتھ کمنگ ہے۔ تو مجھے خود اور ہماری پوری کیبنٹ کو بھی یہ جو جوائنٹ میکانزم ہے اس سے کافی حد تک امید ہے کہ جو اکنامک ووز ہیں اس میں جو بیسک انٹرونشنز کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید ہم اپنے اسٹینٹ میں کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب، اس میں بہت سے کلیمز ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے، اس کے حوالے سے، تو ہم آپ سے کچھ چیدہ سوال کریں گے تاکہ لوگوں کو جواب مل جائیں کے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بارڈر کنٹرولز پر آتے ہیں۔ دیکھیے $200-250 ملین مہینے کا نکلتا ہے یہاں سے افغانستان جاتا ہے، آپ کنٹرول جب کیا۔ اچھا اور اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے آپ جانتے ہیں ہم سے بہتر کہ یہ 2-3 دہائی پرانا معاملہ ہے، اور بہت مرتبہ جو ایفرٹ جیسے اب بات ہو رہی ہے پہلے بھی ہوئی کہ جی اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ڈالر کی قیمت نیچے چلی گئی ہے کیونکہ کنٹرول ہوا ہے۔ یہ بتائیں ناظرین کو کہ ہم یہ کس طریقے سے ہمیں یہ کانفیڈنس ہو کہ یہ جو کنٹرول ہوا ہے کل یہ پھر پلٹ نہیں جائے گا، کیونکہ ہوتا رہنا ان دا پاسٹ۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے سکیوڈ اور ڈسٹارٹڈ ویوز جو ہے نا وہ مین سٹریم میں پھیلائے گئے۔ مثال کے طور پہ
بلوچستان کو لے کے کہا گیا کہ جی وہاں پہ چونکہ انڈسٹری نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ زراعت نہیں ہے، تو وہاں کے جو بارڈر ایریا کے نوجوان ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے آپ ایک بلائنڈ آئی ٹرن کر لیں اور ایک لینینسی کی اپروچ اختیار کر لیں، جس کے تحت یہ ڈیزیزڈ ہوا ہماری پوری اکنامک ہیلتھ. وہ گڈس جو وہاں پہ بارڈر ڈسٹرکٹس کے لیے ایکچولی گڈ انٹینشن کے تحت انیشیٹ کیے گئے تھے، وہ بارڈر ڈسٹرکٹس تک تو نہیں رہ سکے، بلکہ دیر اور چترال اور ایبٹ آباد تک ان کے امپلیکیشنز اور اثرات. اچھا، وہ اثرات اور امپلیکیشنز کے نتیجے میں کسی کے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا کہ یہ ہمارے ٹیکسیشن کا کیسا نظام کو بری طریقے سے متاثر کر رہا ہے، یہ ہمارے اوور آل امپورٹ پالیسیز کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے، اور جو اکنامک ہیلتھ ہے اس کی مینجمنٹ پہ اس کے کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کو 2-3 چیزوں کی سینکٹیٹی پہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے. ان کی ڈیجیٹل سپیس کی باؤنڈریز ہیں، ان کی فزیکل سپیس کی باؤنڈریز ہیں، اسٹیٹ کی ایئر سپیس کی باؤنڈریز ہیں. ان کو سیکروسینکٹ جو سمجھنا تھا بدقسمتی سے ماضی میں اس پہ نرمی اختیار کی گئی. اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے، چاہے ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، چاہے ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے. موومنٹ آف پیپل اینڈ گڈس دیٹ ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ. جی، یہ میں کہنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی، یو ریڈ ہسٹری آلسو، ہم بھی تھوڑا سا جانتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. دیکھیے نا، میں نے تو آدھا درجن مرتبہ دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہا گیا، اور یہ بارڈر یہ اسٹیٹ کا یا انسٹیٹیوشن کا بارڈر نہیں، یہ تو پاکستان کا بارڈر ہے، پاکستان کی اسپیس ہے. تو اس اسپیس کو سیکروسینکٹ بنانا کرٹیکل ہے. تو دیکھیں نا، بارڈر پہ کون ہوتا ہے؟ بارڈر پہ آپ کی NLC ہوتی ہے، بارڈر پہ آپ کے جوان ہوتے ہیں، بارڈر پہ آپ کی یہ FC ہوتی ہے، بارڈر پہ آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں. تو یہ بارڈرز کو انہی تو آرگنائزیشنز نے، یہ تو نہیں کہ ایک سویلین نے جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ نہیں ہوا نا ان دا پاسٹ. مجھے یہ بتائیے گا، ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس مرتبہ کیونکہ ایکشن ہوا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ، تو کس طرح ہمیں یہ تسلی ہو کہ یہ ایکشن رہے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو دوبارہ مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو سینئر موسٹ لیول ہے اس میں جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. اب وہ جو جوان وہاں پر بارڈر پہ کھڑا ہے اس کو پتا ہے کہ میری جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اسپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کو سیکروسینکٹ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سوئفٹلی اس کے امپیکٹ نظر آنے شروع ہو گئے ود ان 72 hours 48 hours. So it was a matter of کہ we shouldn't wither. Indecisiveness جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ڈیسائسو انداز ہے اس میں کنٹینیویشن جو ہے نا that would be the key and I hope that we can achieve. دیکھیے، میرا خیال ہے یہ تو ایک ہسٹری میکنگ ایونٹ تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف 2 دن، یعنی کہ پتہ نہیں 15 گھنٹے 18 گھنٹے 2 دن رہے SIFC میں. لوگ کہیں گے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل رول ہے یا نہیں آرمی کا. عمران خان صاحب نے بھی ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں ان کو شامل کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی. تو وہ تو اب ایک اور ڈیبیٹ ہے، لیکن فور obviously ایک کانسٹیٹیوشنل رول دیا. تو اٹ از ہسٹری، آئی تھنک اٹ از ہسٹری میکنگ. بٹ دا کوشچن از کہ فار ایگزامپل اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی جو اکنامک آپ کی ایک نیگوسیشنز آپ نے کرنی ہے، جو یہ معاملات آگے بڑھانے، کیا یہ کیپیسٹی ہے گورنمنٹ میں اور فوج میں ٹو ہینڈل دیٹ؟ مطلب جب آپ بات کرتے ہیں فارن انویسٹمنٹ کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو SIFC کا جو فورم ہے اس کے پیچھے اسٹیچوٹری پاورز ہیں، تو آف کورس اٹس لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اچھا، ہیونگ سیڈ دس، اس کا جو میکانزم ہے، جو بزنس ماڈل ہے یا جو کارپوریٹ ماڈل ہے، وہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں جس میں فائنینشیل ایکسپرٹس کی ڈیو ڈیلیجنس کا جو پروسیس ہے وہ پورا ہونا ہے، جو مختلف فائنینشیل سیکٹر کے بیسٹ برینز اویلیبل ہیں جن کو ورلڈ وائڈ ریکگنیشن حاصل ہے،
ان کی انپٹ اس میں شامل ہے. اچھا ہے انپٹ، بتائیں گے ناظرین کو کہ مثلا آئی ایف سی اس میں انوالوڈ ہے نہیں ہے؟ اس میں فار انسٹنس جس طرح ہمارے مائننگ کے کچھ پروجیکٹس ہیں، اس میں جو ہم ڈیو ڈیلیجنس کی جو بات کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی، جو ڈومیسٹک ایکوٹی انہوں نے پیش کرنی ہے ان کی طرف سے، انگیجمنٹ رکھی گئی ہے ان فائنینشیل ایکسپرٹس کی جنہوں نے مختلف جو دنیا میں ماڈلز چل رہے ہیں، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں چل رہا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا میں چل رہا ہے، کینیڈا میں چل رہا ہے، اس کو بنیاد بنا کے یہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کی ماڈلنگ کرنی ہے، اور پھر اس ماڈلنگ کے تحت یہ نیگوسیشن ہوگی اور یہ فائنل ریئلائزیشن کی طرف جائیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بیسٹ برینز وغیرہ آپ کے پاس کنسلٹنٹس ہیں، آپ کے پاس آئی ایف سی اس میں پرائیویٹ سیکٹر، جی پرائیویٹ سیکٹر، they are not from the government side. جی. تو اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ سوال کیوں اٹھتا ہے کہ جی کسی کو کیا پتا کیسے کریں؟ تو وائی از دیر اے لیک آف کمیونیکیشن؟ دیکھیں لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے پلس ٹائمنگس. یہ تمام پروسیس جو ہے ظاہر ہے اس کی جو ایک بزنس سینس ہے وہ بھی موجود ہونی ہے، اور بہت سارے جگہوں پہ آپ انفارمیشن کو ڈائیورج کر کے بزنسز کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں بٹ آئی ایم ٹاکنگ آف ایکسپرٹیز. once they are into the final stages for the realization, تو then it would be the time to open up کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی انپٹس لی گئی اور یہ کیسے فارمولیشن کی طرف گئے. جی بٹ